جستجو ہے گناہوں کی لوگ ثواب سے ڈرتے ہیں، جستجو ہے گناہوں کی لوگ ثواب سے ڈرتے ہیں، افسوس ہے آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جناب صدر، سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حجاب کی اہمیت۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ سب کے سامنے چھوٹی سی قرآن کی آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عزیز سامعین اکرام، حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور محرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ سامعین اکرام، پھر قرآن میں اللہ پاک نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں پر پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ جناب صدر اور سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے، اور حجاب میں 8 چیزیں بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حجاب مکمل ہو۔ نمبر 2، زینت والا نہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ نمبر 3، پتلا نہ ہو، باریک بھی نہ ہو۔ نمبر 4، ٹائٹ نہ ہو۔ نمبر 5، خوشبو والا نہ ہو۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں پرفیوم مار کر باہر نکلتی ہے، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ عورت زانی ہے جو پرفیوم مار کر باہر نکلتی ہے۔ ایسی عورت کو جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 6، چھوٹا حجاب نہ ہو۔ نمبر 7، کافروں کی طرح نہ ہو۔ نمبر 8، شہرت کے لیے نہ ہو۔ جو عورت شہرت کے لیے یعنی لباس دکھانے کے لیے پہنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ذلت بھرا لباس پہنائے گا۔ اب میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر پوری کرنا چاہتی ہوں۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔